آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مخبر صادق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلے زمانے کے 3 شخص کہیں سفر میں جا رہے تھے۔ سونے کے وقت ایک غار کے پاس پہنچے اور اس کے اندر داخل ہو گئے۔ اوپر سے پہاڑ کی ایک چٹان گری جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ انہیں سامنے موت کھڑی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اب اس بلا سے نجات کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ تم نے اللہ کے لیے جو کچھ نیک کام کیے ہوں اس کے وسیلے سے اللہ تعالی سے دعا کرو۔ ایک نے کہا اے بار الہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، بکریوں کے دودھ پر ہی میرا اور میرے بچوں کی زندگی کا مدار تھا۔ میں جنگل سے بکریاں چرا کر لاتا تو دودھ دوہ کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، ان سے پہلے نہ بال بچوں کو دیتا اور نہ ہی لونڈی غلام کو۔ ایک دن کسی چیز کی تلاش میں مجھے واپسی میں دیر ہو گئی اور رات میں جانوروں کو لے کر ایسے وقت گھر آیا کہ والدین سو چکے تھے۔ میں دودھ لے کر ان کی خدمت میں آیا تو وہ سو رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ بچے میرے قدموں میں بھوک سے چلا رہے تھے، مگر میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو سیراب کروں، اور یہ بھی گوارا نہ کیا کہ انہیں جگا کر ان کے آرام میں خلل ڈالوں۔ دودھ کا پیالہ ہاتھ پر رکھے ہوئے ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ بچے روتے رہے اور رات گزرتی رہی، یہاں تک کہ فجر نمودار ہوئی تو ان کی آنکھ کھلی اور دودھ پیا۔ اے پروردگار، تجھے خوب معلوم ہے اگر میں نے یہ کام تیری خوشی کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو کچھ ہٹا دے۔ یہ دعا کرتے ہی چٹان کچھ سرک گئی، مگر اتنی نہیں ہٹی کہ یہ لوگ غار سے نکل سکے۔ اس کے بعد باقی 2 مسافروں نے اپنے اپنے نیک کام کے وسیلہ سے دعا کی اور خدا کریم نے انہیں اس بلا سے نجات دی۔ غور فرمائیے کہ جس وقت ان غریب الوطن انسانوں کے اوپر مصیبت کا پہاڑ چٹان کی شکل میں ٹوٹ پڑا تھا، جہاں ان کا کوئی یار و مددگار اور چارہ ساز و غمگسار نہ تھا، بس بے کسی کا ایک عالم تھا جس میں ہر طرف مایوسی کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں اور انہیں زندگی کا چراغ بجھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ آخر اس وقت کس نے ان بے سہاروں کی دستگیری کی تھی اور کون ان بے بسوں کا فریاد رس ہوا تھا؟
وہ ماں باپ کی خدمت کی برکت تھی جس نے اللہ کی رحمت بن کر ان کو زندگی کی آس دلائی تھی۔ مایوسیوں کی تاریک دنیا میں امیدوں کا چراغ جلایا تھا، جس ماں باپ کے ساتھ کی ہوئی نیکی کو وسیلہ بنا کر رب کائنات کی بارگاہ میں پنجے موت سے رہائی حاصل کرنے کی دعا کی گئی تھی۔ اس وقت اسی نے باب اجابت کو کھٹکھٹایا تھا اور اسی نے سب سے پہلے رحمت الہی کو جوش دلا کر بے بسوں کی فریاد رسی کی تھی اور اللہ کے فضل و کرم کو ان کا چارہ ساز و غمگسار بنایا تھا۔ اگر اس سعادت مند بیٹے نے پوری چٹان کے ہٹنے کی دعا کی ہوتی تو ضرور پوری چٹان ہٹ جاتی، مگر اس نے کچھ ہٹنے کی دعا کی تھی، اس لیے چٹان بھی کچھ ہی ہٹی۔ تیرے میں قدے میں کمی ہے کیا جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے؟ تیرے میں قدے میں کمی ہے کیا جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے؟ جو ہوں پینے والے تو آج بھی وہی بادا ہے وہی جام ہے، جو ہوں پینے والے تو آج بھی وہی بادا ہے وہی جام ہے۔